وہ اکثر سوال کرتے ہیں نا، لونڈے لپاڑے صحافی، لونڈے لپاڑے. پوچھیں نا، آپ ایک بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ اٹھا کے کہتے ہیں لونڈے لپاڑے یہ بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ باندری، مریم اورنگزیب، مریم نواز شریف جیل میں گئے، آخ تھو یہ کرتے ہیں جب آپ. تو ان سے بھی پوچھیں. وہ جو مبشر لقمان کہتا ہے والٹ سے جیل کے اندر 5 پوڑیاں نکل آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست الگ نیوز کے لیے، الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اس سپورٹ کو جاری رکھیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، بلکہ اس ویڈیو کے موضوعات پر آنے سے پہلے، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے اپنی بہو پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، ہاتھ اٹھایا گیا، اس کی بات کرنے سے پہلے، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ میاں نواز شریف کے یا مسلم لیگ نون کی ٹاپ 2-3 شخصیات کے سر پر چوٹ لگی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں نے آپ سے گزشتہ روز ایک بات کی تھی. اس بات کو یاد کیجئے اور پھر دیکھیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان نے، انہوں نے کیا کہا ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، شہباز شریف اپنے حلقے کے دورے پر نکلے تھے اور وہاں پر لوگوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا تھا. اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 93-94 افراد کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا. وہ یہ کہتی ہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کی گاڑی روکنے والے افراد کے خلاف شہباز شریف صاحب کی طرف سے FIR درج کرانے کی سختی سے تردید کرتی ہوں. شہباز شریف مدعی نہیں تھے، ہمیں بھی پتہ ہے پولیس والا مدعی تھا. پولیس کی جانب سے FIR کے اندراج کی اطلاع ملتے ہی شہباز شریف صاحب نے CCPO سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب کی گاڑی روکنے والے افراد پر FIR شہباز شریف صاحب نے ختم کرائی. اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے مزید کیا گیا، اس کو چھوڑ دیجئے. میں نے گزشتہ روز آپ سے کیا کہا تھا کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوگا اس سے پہلے وہ دیکھیے. مظاہرہ کرنا مظاہرین کو مہنگا پڑ گیا. اس سے آگے کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے آگے ہوگا یہ کہ یہاں شہباز شریف صاحب 2 مقاصد حاصل کر لیں گے. ایک، اب کوئی مقدمہ، کوئی مظاہرہ وغیرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، ورنہ مقدمہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ بھی ہو گیا، میڈیا پر کوریج وغیرہ ہو گئی اس کی، چل گیا. تو اب کوئی بدتمیزی نہ کرے، اپنا احتجاج کا جمہوری حق بھی استعمال نہ کرے. ایک تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا. ویسے اس میں یہ جو گاڑی روک کر رستہ روکنا یہ غلط ہے. دوسرا، ان کو میاں صاحب کر دیں گے معاف. جی میاں صاحب نے معاف کر دیا. جی عوام ہے، عوام کے مسائل نے، لوگ اپنے مسائل بتا رہے تھے تو خود کو اونچا بھی کر لیں گے میاں صاحب. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ سے اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرتے ہوئے، سب سے پہلے ایک صحافی ہیں وقار ستی، رپورٹر ہیں، جنگ سے وابستہ ہیں، جیو سے وابستہ ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی کل آڈیو چل رہی تھی جس میں عمران خان صاحب کا انگلش میں ریکارڈڈ پیغام تھا، اس پر کسی بہرے کو سنا دیا جائے نا، کسی اندھے کو دکھا دیا جائے تو کوئی گونگا بھی بتا دے گا کہ یہ آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا ہے. وقار ستی نے اس آڈیو کو جو عمران خان صاحب کے خاندانی ذرائع نے انگلش میں ایک میسج لکھا، اردو میں ایک میسج لکھا، ٹویٹر پہ پوسٹ کیا. وقار ستی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں دنیا میں کون سا قیدی جیل سے ہو کر آڈیو میسج ریکارڈ کروا سکتا ہے اور پاکستان میں سہولت اور کس قیدی کو حاصل ہے؟ اڈیالہ جیل میں ملاقاتی کس کی اجازت سے فون لے کر جاتے ہیں؟ جیل میں اب کون سہولت کاری کر رہا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے ٹیگ کیا محسن نقوی کو اور پنجاب پولیس کو اور کہا کیا یہ آپ لوگوں کی خدمات ہیں؟ PTI نے جو ویڈیو پوسٹ کی کہ عمران خان صاحب کا پیغام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے عمران خان صاحب جیسی وائس بنا کے ایک عدد ویڈیو بنائی گئی اور وہ جو پیغام تھا انگلش میں اس کو پھیلایا گیا. وقار ستی ایک صحافی ہوتے ہوئے، اور یہ عمران خان کے خلاف جو مذہبی منافرت پر مبنی ویڈیو بنائی گئی تھی نا، وہ انہوں نے بنائی تھی سب سے پہلے. اور اب اپنے ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو پاکستان میں سول اعزاز بھی مل چکا ہے. یہ صاحب یہ سوال کرنے، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو چھوڑیے، ایکچوئل انٹیلیجنس بھی ہمارے ہاں لوگوں کے پاس کم ہے. اور یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، یہ میڈیا سے وابستہ لوگ بھی حیرانی ہوتی ہے اور پھر یہ ٹیگ بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سہولت کاری کی ہے. تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ ہیں. منصور علی خان جو ہے میرے دوست، چھوٹے بھائی،
وہ اکثر سوال کرتے ہیں نا، لونڈے لپاڑے صحافی، لونڈے لپاڑے، پوچھے نا، آپ ایک بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ اٹھا کے کہتے ہیں لونڈے لپاڑے یہ بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ باندری، مریم اورنگزیب، مریم نواز شریف جیل میں گئے، آخ تھو، یہ کرتے ہیں جب آپ، تو ان سے بھی پوچھیں. وہ جو مبشر لقمان کہتا ہے والٹ سے جیل کے اندر 5 پوڑیاں نکل آئیں، پوچھیں اس سے. وہ جو بتاتے ہیں کہ ہاں جی منہ ملاحظہ ہو رہا تھا، وہاں پر جیلر نے پوچھا عمران شفقت صاحب، نام عمران نیازی، جرم کڑی چوری. اب ان سے پوچھیں کہ تم لوگ دیوار پہ چھپکلی بن کے، چونٹی بن کے، مکھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اس سے وقار ستی سے سوال کریں. آپ چھوٹے موٹے اکاؤنٹس اٹھا کے ان کی ویڈیو اٹھا کے رانا ثناء اللہ باندری کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ان لوگوں سے سوال کریں. یہ ہے اصل میں لونڈے لپاڑے، نون لیگ کے پالتو. یہ نون لیگ کے پالتو ان سے سوال کیا کریں تو یہ آپ کو زیادہ بہتر مواد بھی ملے گا. اب آ جائیے، میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جانب سے بہو پہ تشدد کا معاملہ، یہ ماجرا ہے کیا؟ خبر آئی تھی جب گزشتہ روز، تو سینئر صحافی عدنان عادل صاحب، ان کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا کہ صاحبزادہ سے ان کی اہلیہ نے طلاق لے لی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی پتہ چلا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا اپنے بیٹے پہ بے تحاشا انفلوئنس تھا، اس لیے یہ چیز ہوئی مبینہ طور پر. لیکن یہ جو تشدد والا معاملہ ہے، شہباز گل صاحب نے ایک ویڈیو کی. شہباز گل صاحب نے ویڈیو کر کے 5 سوالات اٹھائے. پہلا سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جنید صفدر صاحب بتائیے، اور وہ یہ کہتے ہیں میرا پلیٹ فارم، یعنی شہباز گل کا پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ کو بھی بتا دیا تھا جب آپ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ آپ ابھی انٹرسٹڈ نہیں تھے شادی میں، پھر بھی شادی آپ کی گئی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ ابھی جو عید گزری ہے اس پر آپ کی والدہ کی اور آپ کی بیگم کی شدید لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، آپ کی بیگم کو مارا پیٹا گیا، ایسی افواہیں چل رہی ہیں، کیا یہ درست ہے کہ آپ کی بیگم پہ ہاتھ اٹھایا گیا؟ یہ شہباز گل صاحب سوال کرتے ہیں. تیسرا وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو عید کے قریب طلاق دینا چاہتی تھیں، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ پھر چوتھے سوال میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی بیوی اور والدہ کے تعلقات ترش تھے، تانے بازی ہوتی تھی، اور آپ کی بیوی کے لکس کے حوالے سے آپ کی والدہ جو ہے وہ ان پر تنقید کرتی تھیں. پھر 5ویں سوال میں وہ یہ پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ شادی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ آپ جواب دیں. یہ شہباز گل صاحب نے جنید صفدر کے سامنے سوالات رکھے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہ جو جنید نے خود کہا نا کہ یہ ہمارا پرائیویٹ میٹر ہے، میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا، ہمیں آرام سے رہنے دیں. ایک تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ نون لیگ والے یہ کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ کو رانا تنویر یاد ہے؟ وزیر تعلیم ہوتے ہوئے وہ اسمبلی میں گالی کے ساتھ، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر گالی کے ساتھ بشرا بی بی کے بارے میں ایک بات کی، گالی دی اور بھاگ کر آ گئے، اس ٹائپ کی باتیں کی. پھر اس کے بعد عمران خان کے مرحوم والدین کے بارے میں وہ گفتگو جو نہیں ہوئی، وہ گفتگو انہوں نے، موصوف نے کھڑے ہو کر ایوان میں سنائی، جیسے وہ خود وہاں موجود تھے اور عمران خان کے والد سے وہ خود سن رہے تھے. تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا جب اکاؤنٹ 2012 میں نیا بنا تھا نا ٹویٹر کا، جب اس ٹویٹ پر جس کی میں بات کروں، ری ٹویٹس، اس پر لائکس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے. کل میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی کو ٹیگ کر کے لکھا، ریڈ آئی کےز بک اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ریئل ریزن بیہائنڈ دا ڈیورس. However, I'm not going to indulge in personal attacks. Not me. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ایک اونچے استھان پہ بھی بٹھا لیا. Not me. میں تو یہ نہیں کرتی. میں ذاتی حملوں میں نہیں اتروں گی، میں ذاتیات پہ بات نہیں کروں گی. کر وہی رہی ہیں آپ. یہ نون لیگ کا طریقہ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے نا، ایک چھوٹا سا کلپ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سیاست اور سیاسی طریقہ کار کا خلاصہ کرتا ہوا چھوٹا سا کلپ. یہ کلپ دیکھیے. منشیات کا عادی مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بدبودار گند گھٹیا آدمی، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ، نوسر باز مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، ذہنی مریض، چوہے کی طرح فتنہ خوان، بد تہذیب شخص، منشیات زدہ شخص فتنہ ہے. گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا بد کردار شخص. تو یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ. شہباز گل صاحب نے جو کیا نا، اس پہ میں آپ سے عرض کروں، شہباز گل صاحب یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سیاسی حریف ہیں. ان لوگوں کو کہ یہ طریقہ کار کیا ہے، کیسے کرتے ہیں،
یہ بتانے کے لیے بہت سے صحافی موجود ہیں, بہت سے لوگ موجود ہیں جو جواب دے دیں گے, جو بتا دیں گے. جو سوشل میڈیا ہے پورا, وہ ان کی تمام اسی طرح کی پوسٹ وغیرہ نکال کر ان کی عزت افزائی کر دے گا, ان کا دوغلا پن دکھا دے گا, اور یہ بار بار کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی جہاز سے جعلی برہنہ تصاویر گرائی تھی. تو اور عمران خان کی اہلیہ پر, جمائمہ پر, پہلی بیگم پر انہوں نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے. بشرا بی بی کے بارے میں یہ لوگ اس وقت کیا گند نہیں مچا رہے. تو یہ کرتے ہیں. آپ یہ نہ کریں, اس لیے کہ جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر فرق کوئی نہیں رہ جائے گا. ایک, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. دو, یہ جو جنید کہہ رہے ہیں پرائیویٹ میٹر ہے, تو جب اس کو آپ اسی طرح سے بات کریں گے تو مناسب نہیں ہے. ان چیزوں کے آپ کے پاس ثبوت ہیں تب یہ بڑا مناسب لگے گا, اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. ورنہ پھر آپ کو وہ جو آپ خود بھی پوچھتے نا منصور سے بار بار سوال کہ لانڈے لپاڑے والی باتیں کیوں کرتے, پھر وہ باتیں ہوں گی تو اس کا موقع ملتا ہے. تو یہ موقع آپ لوگ خود دیتے ہیں, یہ موقع آپ کی چوائس ہے, نہ دیں اچھی بات ہے, بہتر ہے, لیکن یہ موقع جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور دیکھیے, میاں نواز شریف کے مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کے سر پہ چوٹ کا معاملہ. کل کیا تاریخ تھی؟ آج 13 اکتوبر ہے نا. کل کیا تاریخ تھی؟ کل 12 اکتوبر تھی. 12 اکتوبر جس روز مشرف کا کو ہوا تھا, میاں نواز شریف کی حکومت لپیٹ کے گھر بھیج دیا گیا تھا. تو مسلم لیگ نون ہر برس کیا مناتی ہے؟ یوم سیاہ. مشرف کے مارشل لا کی وجہ سے مسلم لیگ نون یوم سیاہ مناتی ہے کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا. لیکن اب کی بار 12 اکتوبر مسلم لیگ نون نے نہیں منائی. مسلم لیگ نون چپ. میاں نواز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ, شہباز شریف صاحب چپ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو بتا دیا گیا ہے کہ 18 ستمبر یاد رکھنا, 18 ستمبر کو تقریر کی تھی میاں نواز شریف نے. مٹی پاؤ نہیں چلے گا, 5 لوگ باجوہ, فیض, ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا, اعجاز الاحسن, احتساب ہوگا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے گئے تھے لندن, اور پھر اس کے بعد سے خاموشی ہے. تو ان لوگوں کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوا, ریپلیس ہوا تھا. تو اب کی بار سافٹ ویئر میں 12 اکتوبر کا یوم سیاہ تھا ہی نہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ انقلاب لانے کی, ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں. اب جب سب کچھ مل رہا ہے تو ان کو بتا دیا گیا چپ چپ, بالکل خاموشی سے جو مل رہا ہے لے لیا جائے. تو ان کی آواز اب کی بار ذرا سی بھی نہیں نکل رہی ہے. ایسا لگتا ہے سر پہ چوٹ لگی ہے اور یادداشت ان کی جا چکی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.